بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے امتحانات لیے۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے وہ خود آئے، حضرت آدم خود آئے، حضرت نوح خود آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود آئے، اسماعیل علیہ السلام خود آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آئے بلکہ آپ کو مانگ کر لیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو مانگ کر لیا، اور یوں ہی نہیں مانگا، مانگنے سے پہلے سخت ترین امتحان دیے، مشکل ترین امتحان دیے۔ ان امتحانوں میں جب 100 میں سے 100 نمبر لے کر کامیاب ہوئے تو رب العالمین سے انعام مانگا، اور انعام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 5 امتحان ہوئے۔ پہلا امتحان، ابراہیم علیہ السلام کو آزر بت گھر کے گھر پیدا کیا۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ دنیا کی ریت یہ ہے، دنیا کا رسم و رواج یہ ہے کہ بیٹا باپ کی پیروی کرتا ہے۔ امتحان لینا مقصود تھا کہ میرا ابراہیم باپ کی پیروی کرتا ہے یا خدا کی پیروی کرتا ہے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا، باپ اگر دیوبندی تو بیٹا دیوبندی، باپ بریلوی تو بیٹا بریلوی، باپ اہل حدیث تو بیٹا اہل حدیث، باپ یہودی تو بیٹا یہودی، باپ عیسائی تو بیٹا عیسائی۔ یہ دنیا کا رسم و رواج ہے، یہ دنیا کی ریت ہے، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ابراہیم کا امتحان بچپن میں لیا کہ ابراہیم بھی باپ دادا کے راستے پر چلتا ہے یا رب کے راستے پر چلتا ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اماں جان سے پوچھا، اماں جان میرا رب کون ہے؟ اماں نے کہا میں۔ کہا اماں جان آپ کا رب کون ہے؟ اماں نے کہا آزر۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اماں جان میرے باپ کا رب کون ہے؟ اماں نے کہا نمرود۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اماں جان نمرود کا رب کون ہے؟ اماں نے کہا بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، اگر یہ باتیں نمرود نے سن لی نہ وہ تجھے چھوڑے گا، نہ وہ مجھے چھوڑے گا، اور نہ ہی تیرے باپ کو چھوڑے گا، لہٰذا ایسی باتیں نہیں کرتے۔ شام کو آزر گھر آیا، دیکھا بیوی اداس بیٹھی ہے۔ کہا کیا ہوا، کیوں اداس ہو؟ بیوی نے کہا ابراہیم بڑی عجیب باتیں کرتا ہے، عجیب عجیب سوال کرتا ہے، ایسے سوال کرتا ہے کہ بڑے بڑے عقل مند ایسے سوال نہیں کر سکتے۔ آزر نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ اس نے سارا دن کا واقعہ سنایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیے۔ آزر نے کہا میں بات کرتا ہوں ابراہیم سے۔ آزر نے ابراہیم سے پوچھا کہ تو نے اپنی اماں سے یہ سوال کیے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ابا جان کیے تھے۔ آزر نے کہا کہ آج کے بعد ایسی باتیں نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ابا جان کیوں؟ آزر نے کہا اگر نمرود نے سن لیا تو مسئلہ بن جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آزر پتہ نہیں سنے گا یا نہیں، لیکن میرا رب تو سن رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے ابا جان آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ آزر نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم یوں لگتا ہے تو ہمارے معبودوں سے پھر گیا۔ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، اگر ایسا ہی ہوا
اگر تو ہمارے معبودوں سے پھر گیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر اپنی جان سلامت چاہتا ہے تو مجھ سے جدا ہو جا، جان لے کر مجھ سے الگ ہو جا. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا سلام قبول کیجئے. سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، میں اپنے رب سے تیری بخشش کی دعا کروں گا. إِنَّهُ كَانَ بِي خَفِيًّا، بے شک میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں اور آپ کے معبود جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو انہیں بھی چھوڑتا ہوں. وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے رب کو پکاروں گا. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور مجھے امید ہے کہ اپنے پروردگار کو پکار کر میں محروم ثابت نہیں ہوں گا. یہ پہلا امتحان تھا جو بچپن میں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ امتحان تھا کہ باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، باپ کی پیروی کرتا ہے یا رب کی پیروی کرتا ہے. اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 میں سے 100 نمبر لے کر کامیاب ہو گئے. دوسرا امتحان، لوگوں نے کہا ابراہیم توحید کی بات کرتے ہو، توحید کا دعویٰ کرتے ہو، توحید کی تقریر کرتے ہو، توحید کا پرچم بلند کرتے ہو، مزہ تو تب ہے دربار نمرود کا ہو، پرچار خدا کا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جاؤ نمرود کو بتا دو توحید کا شیر تیرے دربار میں آ رہا ہے اور رب کی توحید کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے. نمرود پریشان ہوا، لال پیلا ہوا، اپنے وزیروں اپنے ملاؤں کو جمع کیا، کہا فلاں دن جمع ہونا ہے، ہم نے ابراہیم کو ایسا سبق سکھانا ہے کہ ابراہیم واپس آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹ آئے. اب دیکھا جائے ایک طرف تو طاقت ہے، دوسری طرف صداقت ہے، ایک طرف ضلالت ہے، ایک طرف شرافت ہے، ایک طرف امیری ہے، ایک طرف فقیری ہے، ایک طرف خداؤں کے ماننے والے، ایک طرف ایک خدا کا ماننے والا، ایک طرف لشکر ہے، سپاہ ہے، ایک طرف صرف و صرف خدا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبرانہ شان کے ساتھ لا کی تلوار لیے ہوئے نمرود کے دربار میں داخل ہوئے. قرآن کہتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ما ہذہ التماثیل، یہ مجسمے کیا ہیں، انتم لہا عاکفون، جنہیں تم اپنے پاس لیے بیٹھے ہو. انہوں نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے دیکھا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی پوجا کرتے دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں ہو. انہوں نے کہا قالوا اجئتنا بالحق، ابراہیم کوئی حق لے کے آئے ہو؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، یا یوں ہی مذاق کرنے والوں کی طرح کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، میرا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، میرا رب تو وہ ہے جو زمین کا رب ہے، میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، میں تو اسی رب کا ماننے والا ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، میں ضرور بضرور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے خداؤں کے خلاف خفیہ تدبیر کروں گا. نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو چند دن کا وقت دیا. ابراہیم وقت ہے، ہمارے معبودوں کی طرف لوٹ آؤ، آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹ آؤ. اگر تو نہ لوٹا میں تجھے سزا دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا. مجلس برخاست ہوئی. انہی دنوں مشرکین کا ایک میلہ تھا. اس میلے میں نمرود اور نمرود کی قوم والے شریک ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا نمرود اور قوم والے سارے میلے میں گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس رب باڑے میں داخل ہوئے. دیکھا وہاں کوئی پتھر کا رب، کوئی لوہے کا رب، کوئی لکڑی کا رب، کوئی تانبے کا رب، کوئی مٹی کا رب. رب بھی رب ہے، ہزاروں رب اس رب باڑے میں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا، کسی کی ناک توڑی، کسی کی آنکھ پھوڑی،
کسی کے کان کاٹے، کسی کے بازو کاٹے، کسی کے پاؤں توڑے، حشر نشر کر دیا، اور آخر میں کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ نمرود نے کہا میلے سے فارغ ہونے کے بعد تمام لوگ ایک بار رب باڑے میں جانا، وہاں اپنے رب کو سلام کر کے پھر اپنے گھروں کی طرف جانا۔ قوم والے جب لوٹے انہوں نے دیکھا حشر نشر ہوا پڑا ہے۔ نمرود نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا؟ وہ بہت بے انصاف ہے، وہ بہت ظالم ہے۔ کس نے یہ کام کیا؟ ایک شخص نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے سنا ہے ایک شخص کو ہمارے معبودوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ نمرود کو شک تو پہلے سے تھا کہ یہ کام ابراہیم کا ہی ہو سکتا ہے۔ نمرود نے کہا جاؤ اسے پکڑ کر لے آؤ، گرفتار کر کے لے آؤ۔ جب گرفتار کر کے لایا گیا، نمرود نے پوچھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تو نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ بَلْ فَعَلَ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اس بڑے سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اس سے پوچھو نا کہ یہ کام کس نے کی، اپنے معبود سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے، اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ نمرود نے کہا ابراہیم تو جانتا نہیں ہے، تو جانتا ہے کہ یہ سن نہیں سکتے، تو جانتا ہے یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ دیکھ سکتے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ نفع نقصان پہنچا سکتے، اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ جو رب دیکھتا بھی ہے، جو رب سنتا بھی ہے، جو رب ضروریات پوری بھی کرتا ہے، جو رب زندگی اور موت دینے والا، جو رب مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، عالم الغیب ہے، اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اب نمرود کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کا جواب نہیں تھا، تو نمرود نے طاقت کا استعمال کیا، نوجوانوں کو جمع کیا کہ آگ بھڑکائی جائے، ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ لوگ دیکھنے آگے آگ بھڑک رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کا حکم آ گیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، میرے ابراہیم پر آگ سلامتی والی بن جا۔ اب آگ کے اندر جلانے کی طاقت ضرور ہے، لیکن رب نہ چاہے آگ جلا نہیں سکتی۔ یہ دوسرا امتحان تھا جس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 میں سے 100 نمبر لے کر کامیاب ہوئے۔ تیسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور بچہ بھی بڑھاپے میں پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہوا، اب بچے کو دیکھنے کی اجازت نہیں، بچہ پیدا ہوا اس سے پیار کرنے کی اجازت نہیں، بچہ پیدا ہوا اس سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں۔ اب اس بچے کو دیکھ نہیں سکتے، پیار نہیں کر سکتے، اٹھا نہیں سکتے، سینے سے نہیں لگا سکتے، گھر میں خوشبو تو ہے لیکن سونگھ نہیں سکتے، گھر میں چاند تو ہے لیکن روشنی محسوس نہیں کر سکتے۔ قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں بھی 100 میں سے 100 نمبر لے کر کامیاب ہو گئے۔ چوتھا انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو لے کر ایک ایسی جگہ پر جا کر چھوڑ کے آئیں جہاں نہ کوئی آبادی ہو، نہ انسان ہو، نہ حیوان ہو، نہ چرند ہو، نہ پرند ہو، نہ کھانے کی چیز ہو، نہ ان کے پاس پانی ہو، ایسے وادی ذی زرع میں جا کے چھوڑ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو لے کر نکلے، اونٹنی پر انہیں سوار کیا اور ایک ایسی جگہ چھوڑ کے آئے جہاں نہ آبادی تھی، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز موجود تھی، نہ وہاں چرند، نہ وہاں پرند، نہ وہاں انسان، نہ وہاں حیوان، جنگل میں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کہ شاید اللہ کا حکم ہوگا،
پوچھا ابراہیم اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی اللہ کا حکم ہے۔ کہا جائیے ابراہیم، جس اللہ نے آپ کو آتش نمرود میں محفوظ رکھا وہ اللہ یہاں بھی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یہ امتحان چوتھا امتحان تھا، جس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 میں سے 100 نمبر لے کر کامیاب ہوئے۔ پانچواں امتحان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جب ان کا بچہ 12 یا 13 سال کی عمر کا ہوا، اب بچہ چلنے پھرنے لگ گیا، حکم ہوا کہ بچے کی گردن پر چھری چلانی ہے۔ کتنا مشکل امتحان تھا، بچے کی گردن پر چھری چلانا کوئی آسان کام نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ بیوی کو حکم دیا بچے کو تیار کرو، اسے سرما لگواؤ، اس کو غسل کرواؤ، نہلاؤ دھلاؤ، اسے صاف کپڑے پہناؤ، پھر ہاتھ میں چھری لی بچے کو لیے اور جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر بچے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ بچہ بھی ابراہیم کا تھا، انہوں نے کہا ابا جان جو آپ نے دیکھا، یا ابا تفعل ما تؤمر، جو آپ نے دیکھا اسے کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے دیکھیں گے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گا۔ یہ نہیں کہا ابا جان میں صبر کروں گا، تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، کہا یا ابا جان میں صبر کرنے والوں کی طرح ہوں گا، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں کے ساتھ پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اور گردن پر چھری رکھ کر گردن پر چھری چلائی۔ کتنا مشکل امتحان تھا جب ایک باپ اپنے اور پانچواں امتحان، اللہ نے حکم دیا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، خواب دیکھا۔ اب بیوی کو کہا کہ بچے کو تیار کرو، اسے سرما لگواؤ، اسے نہلاؤ دھلاؤ، اسے صاف کپڑے پہناؤ، پھر چھری ہاتھ میں لی اور بچے کو لے کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ بچے کو یہ سارا خواب سنایا، بچہ بھی تو ابراہیم کا تھا۔ بچے نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ نے خواب میں دیکھا وہ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے اگر چاہا تو میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گا۔ یہ نہیں کہا ابا جان میں صبر کروں گا، تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جوان بچے کو پیشانی کے بل لٹایا اور گردن پر چھری چلائی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، یہ نہ ہو کہ آپ جب میرے گردن پر چھری چلائیں اور اس وقت آپ کو کہیں ترس نہ آ جائے، اور ترس آنے کی وجہ سے کہ اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ابا جان آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ اللہ کے حکم میں دیر نہ ہو۔ یہ بھی امتحان تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی، لیکن رب کو کچھ اور منظور تھا، اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا اور وہ دمبا ذبح ہوا۔ اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 میں سے 100 نمبر لے کر کامیاب ہوئے۔ 5 مشکل ترین امتحانات، جن امتحانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ بچہ کامیاب ہو باپ سے انعام مانگتا ہے، بچہ کامیاب ہو ماں سے انعام مانگتا ہے، بچہ کامیاب ہو بڑے بھائی سے انعام مانگتا ہے، بچہ کامیاب ہو استاد سے انعام مانگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے مشکل ترین پرچوں کو حل کیا اور 100 میں سے 100% نمبر لے کر کامیاب ہوئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو انعام رب نے دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے انعام مانگ کر لیا، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میری نسل میں وہ آخری رسول بھیج دے، وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس نبی کی دعا کرتا ہوں وہ نبی میری نسل میں پیدا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی یہ دعا قبول کی اور انہیں یہ انعام دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشکل ترین امتحان دینے کے بعد اللہ رب العالمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگ کر لیا۔ آج ہم نے مانگا نہیں، ہم بغیر مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے۔ جس نبی کو ابراہیم نے مانگ کر لیا، اور صرف یوں ہی نہیں مانگا، مشکل ترین امتحان دینے کے بعد مانگ کر لیا، ہم بغیر مانگے اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ہمیں یہ عہد اور ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کوشش کریں گے کہ وہ زندگی سنت کے مطابق ہو۔ یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، اور یہی ربیع الاول کا پیغام ہے کہ ہماری آنے والی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کے مطابق ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کے نورانی طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علینا الا البلاغ۔